بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں 4 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ 5واں ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے پھپھو نے کیسا الزام لگایا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی رنجیدہ کیوں ہوئے۔ تیسرے ایپیسوڈ میں حضرت یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ کنویں میں رہے اور ان کے بھائیوں نے ان پر کیا کیا ظلم کیے۔ اور چوتھے ایپیسوڈ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے حسن پر غرور کیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عزیز مصر نے کتنی مالیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے خرید کر اپنی بیوی زلیخا کو دیا اور اس سے کہا کہ اس کو پیار کیجیے اور فرزند کی طرح رکھیے، اور اس کے بعد جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا اور ان کو پالا اور ان سے عشق و محبت کر بیٹھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان کیا کیا ہوا، یہ سارا واقعہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور کہا جس نے خرید کیا اس کو مصر سے، اپنی عورت کو آبرو سے رکھ، اس کو شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب یوسف کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی فرفتہ ہو گئی کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی اور ہر چیز اپنی ان پر تصدق و نثار کرتی تھی، اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لالا کر کھلایا کرتی تھی، اور نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی تھی، اور ایک تاج مرصع بھی ان کے سر پر رکھواتی تھی، اور ان کو اعلیٰ قسم کی مسند پر بٹھا کر اپنی آرزو مٹاتی اور ان کی ہر طرح سے دلداری کرتی تھی۔ اس طرح سے تقریباً 7 سال گزر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شغل اکثر یہ تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک عصائے مرصع لے کر ہمیشہ بزغالہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے عرصے میں زلیخا کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی اور نوبت یہاں تک پہنچی اور اپنا بھید بھی کبھی کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی۔ اور حضرت یوسف کا یہ حال تھا کہ جتنی دلداری زلیخا یوسف علیہ السلام کی کرتی تھی تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس رہے۔ زلیخا اپنی پوری کوشش برابر کرتی رہی لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا ہر تدبیر سے تنگ آ گئی اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی، اور اس فکر میں رات دن نڈھال رہنے لگی۔ اتفاقاً ایک بوڑھی عورت ہمسائی نے دیکھا، زلیخا سے کہا، اے زلیخا، خیر تو ہے؟ پہلے تو میں تجھ کو بہت خوش و خرم دیکھتی تھی لیکن اب چند روز سے تم کو بہت فکر مند دیکھتی ہوں۔ آخر ایسی کون سی خطرناک بات سامنے آ گئی ہے جس کی فکر تم کو غمزدہ کیے ہوئے ہے، اور تم میں بہت سی بے قراری دیکھ رہی ہوں۔ اسی غم و فکر میں تیری صورت بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ آخر اس میں کیا ماجرا ہے؟ نہایت ہی دبی ہوئی آواز میں زلیخا اس بوڑھی عورت سے بولی کہ ایک غلام عبرانی عشق نے مجھ کو رنج و غم میں ڈالا ہے، اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ سنگ دل ایسا ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں اے میری خالہ، اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ زلیخا کے اصرار پر وہ بڑھیا بولی کہ اے زلیخا، میں تجھ کو ایک ایسی صورت بتاتی ہوں کہ اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ ہوگا۔ اس بات کو سن کر زلیخا نے کنجی خزانے کی کفل کی اس کے حوالے کر دی۔ بس اس خزانے سے رقم خطیر لے کر ایک حفظ خانہ منقش طلاکاری کا خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا، اور اس کے در و دیوار، چھت پر، پردے، فرش و فروش تک طلاکاری کی اور صورت یوسف و زلیخا کی ایک جگہ باہم تصویر کھینچی، اور وہ حفظ خانہ ایسا بنایا گیا کہ اس میں کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی، اور زر بفت مسجد، درختوں کی تصاویر والا سونے چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا، خواب کپڑے سے تمام گھر راستہ کیا گیا، اور اس میں تختے زریں باری مکمل جواہر کا اس مکان میں رکھ دیا گیا، اور فرش بھی گونا گوں بچھوائے
اور امبر کی خوشبوؤں سے ایسا بسایا گیا۔ الغرض اسباب بادشاہی حفظ خانہ میں سب موجود تھے۔ بالآخر زلیخا مباشرت کے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی اور ان کی معصومیت پر کمر باندھی تمام مکان کے دروازے مقفل کر دیے گئے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر کر کے دیکھا کہ حفظ خانے کے در و دیوار، چھتوں پر، فرش و فروش پر تمام تصویریں دونوں کی آویزاں ہیں اور تمام مکان بھی خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ جس طرف نظر کرتے تو دیکھتے کہ صورت اپنی اور زلیخا کی آویزاں ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ کچھ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ میرے لیے کچھ فریب کیا گیا ہے، اور اپنے دل میں پختہ خیال کیا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی میں اس کے قبضے میں نہ آؤں گا اور اپنی پاک دامنی پر ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معصیت سے باز رکھا اور زلیخا اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور پھسلا دیا اس کو عورت نے، اور وہ اس کے گھر میں تھا اپنے جی تھامنے سے اور بند کیے دروازے، اور بولی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے شتاب کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، خدا کی پناہ، وہ عزیز مالک ہے میرا اور میں اس میں البتہ بھلائی نہیں پاتا، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، اور البتہ عورتوں نے خواہش کی اور پھر اس نے بھی خواہش کی، اور پھر ان کو تو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے، اور جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب یوسف علیہ السلام حفظ خانے میں گئے، زلیخا کی طرف نظر نہ کی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ چھت پر اپنی صورت زلیخا کے ساتھ مصور ہے۔ پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر بھی وہی تصویر، دونوں کی باہم دیکھی۔ الغرض تمام گھر میں فقط تصویریں نظر آئیں۔ پھر ناچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف نظر کی اور زلیخا کو بغور دیکھا، اور پھر اپنے دل میں یقین کرنے لگے کہ افسوس گیری نے میرے یہ کام کیا۔ پھر یہ دیکھ کر زلیخا بولی، اے یوسف، مجھ پر ایک نظر کر کے میں مستغنی ہوں اور غموں سے خلاصی پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناکاروں میں کھڑا کر دے گا، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خدا نہ کرے جو میں ایسے فعل میں گرفتار ہوں، کیونکہ قیامت میں خداوند قدوس کو منہ دکھانا ہے۔ پھر زلیخا بولی، اے یوسف، ذرا مجھ پر نظر کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مصور کی طرف دیکھا، یہ بال خاک میں ملیں گے۔ پھر زلیخا بولی، مجھے کیوں ستاتا ہے، آرام جاں دے۔ آپ نے کہا، مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے خدا کا ڈر ہے اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرا یہ حق عزیز کا ہے، میں کیسے استعمال کروں، اور اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے۔ میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر زلیخا بولی کہ عزیز مصر سے مت ڈرو، میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی، اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تم کو دے دوں گی، اور تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میرا خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے اور گنہگاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو جو کچھ کے گنج و خزانہ ہے میرا ہے، صدقہ و کفارہ دوں گی، تب تو تیرا خدا خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، میرا خدا رشوت نہیں لیتا جو تو ارادہ رکھتی ہے۔ اے زلیخا، یہ تمام خرافات ہیں، وہ اس سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر زلیخا بالکل مایوس ہو گئی اور بہت ہی بےتابی کے ساتھ رونے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام برابر اس فعل بد سے انکار ہی کرتے رہے، اور کسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل بد کا ارادہ یا قصد نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی۔ پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے۔ شاید یوسف اس لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا، اور مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو حد درجہ مضطرب دیکھا اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب آپ نے ارادہ کیا میں زلیخا سے رہائی پاؤں۔ اور بعضوں نے کہا دلیل سے یوں ہی ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے حفظ خانے کے دروازے بند کر دیے اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی،
تب ناچار ہو کر اس کے سوا کوئی رہائی نہ دیکھی اور پھر اس کی طرف مخاطب ہوئے اور ازار بند میں اپنے ساتھ ساتھ گرہ دے رکھی تھی تاکہ اس کے کھولنے میں تاخیر ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف نظر کیے تھے کہ اتنی میں زلیخا نے خوش و محظوظ ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ متقاضی مباشرت کی ہوئی۔ بس یوسف کے ازار بند کی ایک گرہ کھولنے میں لگتی اور دوسری گرہ ازار بند کی لگ جاتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دھیان بھی اس وقت خدا ہی پر تھا۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی، کیا یوسف مت اس کے مکروہ فریب میں آ اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر، اگر تو نے اس طرف توجہ کی تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی پاداش میں انبیاء کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، اور نامعلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یوسف اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ نام تیرا انبیاء کے دفتر سے۔ تب سنتے ہی یہ الفاظ گئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے باہر نکل جانے کے واسطے، اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کو۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور بعضوں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف کی پشت پر ایک خط کھینچا، خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے، اور بعضوں نے کہا کہ لڑکا دودھ بیتا عزیز مصر کا تھا اور وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا۔ وہ اپنے گہوارے پر ہی سے بولا، اے یوسف صدیق تم زنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور بعض کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھی، اور وہ بھی اسی جگہ رکھا تھا۔ اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی، پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہے؟ وہ فوراً بولی، یہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اور اسی واسطے میں نے اس کو پردے کے اندر رکھا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھنے نہ پائے اور میں اس کے نزدیک شرمندہ و گنہگار نہ بنوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے زلیخا تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے جس میں کوئی حص و حرکت نہیں ہے، اور میں کیوں کر شرم نہ کروں اپنے اللہ تعالیٰ سے جو بے نیاز خبیر و بصیر رب العالمین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا کے وہاں سے اٹھ بھاگے اور فوراً دروازے پر آ گئے، اور ادھر زلیخا نے اپنے بال و منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے سے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفظ خانہ کے ساتوں دروازے کفل کے کھل گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی تھی اور سر کے بال بھی پورا گندا ہو گئے تھے، اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے تھے، اور خود زلیخا ننگی تھی۔ اور عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر اسی حالت میں بھاگتے ہوئے پایا۔ ہمارا آج کا موضوع یہیں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ایپیسوڈ 5 اس کا نیکسٹ پارٹ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایپیسوڈ 6 ہوگا۔ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سے مکمل آگاہ ہونا چاہتے ہیں، بقیہ 4 ایپیسوڈ ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔